Dr. Wise, the channel for True Story Tower. بدکردار قسط نمبر 8 کالے جادو میں لپٹی ایک عبرتناک کہانی۔ پنڈت نے پھونک مار کر 2 چڑیلوں کو حاضر کر لیا اور انہیں بولا کہ سنو چمپا شیلا، آج سے نسرین کی دیکھ بھال تم دونوں کی ذمہ داری ہے اور کسی چیز کی کمی نہ ہو اور اس کے عمل کو لوگوں تک مشہور کرو، سمجھی؟ جی سوامی جی سمجھ گئی اور غائب ہو گئی۔ اب یہ تینوں تیرے کام کو بڑھائیں گی، تم بس جو عمل تجھے سکھایا ہے وہ پڑھ کر پھونکتی رہنا، پنڈت نے نسرین کو سمجھایا۔ اور ایک بات، بھول کر بھی اپنے دھرم کی طرف واپس مت جانا، نہ اپنی کتاب کو ہاتھ لگانا، ورنہ یہ علم تجھے اسی وقت بھسم کر کے رکھ دے گا، پنڈت نے ڈرایا۔ جی سوامی جی نہیں جاؤں گی، بس آپ نظر رکھنا، نسرین بولی۔ میری نظر 24 گھنٹے تم پر ہے، خاص طور پر 3-4 ماہ۔ اب تم دونوں جاؤ اور اسے بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، پنڈت نے سرگوشی کی۔ نسرین نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اتنی دیر میں پاروتی اٹھ گئی۔ میری پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی، چلیں، پاروتی بولی تو نسرین خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ شام کے 4 بج گئے تھے انہیں گھر پہنچتے۔ داؤد نے بچوں کو اچھے سے سنبھالے رکھا۔ نسرین گھر میں داخل ہوئی تو داؤد کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی ناک دبا لیے۔ یہ تم کہاں سے آئی ہو؟ داؤد بولا۔ نسرین گھبرا گئی۔ بتایا تو تھا بازار جا رہی تھی۔ بازار میں گئی تھی یا کسی گٹر میں گر کے آئی ہو؟ اتنی بدبو آ رہی ہے تجھ سے۔ نسرین نے خود کو سونگا مگر اسے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ لگتا ہے تمہارے دماغ میں رچ بس گئی ہے، تبھی نہیں آ رہی ہے۔ جاؤ نہاؤ، کپڑے بدلو، داؤد نے کہا۔ نسرین اٹھی اور نہانے چلی گئی۔ وہ نہاتی جا رہی تھی اور اس کے دماغ میں ایک چیز گھوم رہی تھی۔ وہ جو کر کے آئی تھی، نہا کر اس نے سفید رنگ کا سوٹ پہن لیا جو بالکل سفید، کوئی داغ دھبا نہیں تھا کپڑوں پہ۔ بال خشک کر کے چادر بھی سفید ہی لپیٹ لی۔ اس کی گندمی رنگت ان سفید کپڑوں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بچوں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو داؤد نے دروازہ کھولا۔ 3 عورتیں ایک ساتھ بچی کو لیے کھڑی تھی۔ نسرین بی بی کا گھر یہی ہے؟ ایک نے پوچھا۔ جی ہاں یہی ہے، داؤد نے حیرت سے بولا۔ ہمیں ان سے ملنا ہے، عورت نے ادب سے کہا۔ جی آئیے، داؤد انہیں اندر لے آیا۔ ایک عورت بھاگ کر نسرین کے پیروں میں گر گئی۔ واہ بی بی صاحبہ، آپ نے کمال کر دیا، میری بچی کے سر پر ہاتھ کیا رکھا، میری بچی بھلی چنگی ہو گئی، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ داؤد کے ساتھ نسرین اور بچے بھی حیران رہ گئے۔ میں نے، نسرین منمنائی، آج آپ بازار گئی تھی نا؟ عورت نے کہا۔ ہاں، نسرین نے داؤد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ہم بھی وہیں تھے۔ یہ میری بچی 4 سال سے چل پھر نہیں سکتی، ویل چیئر پر تھی۔ ہم آپ کے پاس سے گزرے تو آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جسم اور ٹانگ پر ہاتھ رکھا تھا نا؟ اس عورت نے نسرین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تصدیق چاہی۔ نسرین نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھ دبائی۔ نسرین سمجھ گئی کہ یہ وہی بدروئے ہیں۔ ہاں ہاں، وہ تو میں نے محبت سے یوں ہی پھیرا تھا، نسرین کہنے لگی۔ بی بی صاحبہ، آپ نے تو یوں ہی پھیرا، میری بچی کی زندگی بدل گئی۔ ہم نے کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، دوا دارو نہیں چھوڑا مگر بچی ٹھیک نہیں ہوئی۔ مگر آپ نے ہاتھ کیا رکھا، میری بچی چلنے پھرنے لگی۔ وہ عورت واری صد کے جا رہی تھی، نسرین کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ اس نے 2 نوٹوں کی گڈیاں نکالی اور نسرین کے پیروں میں رکھ دی۔ منع مت کیجیے گا، آپ کو آپ کے بچوں کی قسم۔ نسرین نے داؤد کی طرف دیکھا جو ہاتھ باندھے یہ سب دیکھ اور سن رہا تھا۔ نسرین نے پیسے اٹھا لیے اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ دوسری عورتیں بھی نسرین کے پاس بیٹھ گئی اور زبردستی دم کروانے لگی۔ نسرین نے بے یقینی کی کیفیت میں ہاتھ ان کے سر پر رکھ کر دم کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ عورتیں چلی گئی اور جاتے جاتے دوسری بھی نوٹوں کی ایک گڈی دے گئی۔ ایک دن میں نسرین کے پاس نہ ایمان رہا، نہ عزت رہی، نہ شوہر رہا اور آخرت کا تو اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ اور اب نوٹوں کی یہ گڈیاں شروعات تھی اس کی امیری کی۔ ان عورتوں نے وہی کہانی بس اڈے پہ، ریلوے اسٹیشن پر اور جہاں جہاں لوگوں کا ہجوم دیکھتی سنائی۔ جو سنتا وہی اپنی پریشانی دیکھ کر وہاں جانے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے پہل تو 5-10 لوگ آتے، نسرین دم کرتی، وہ جو ان کے پاس ہوتا دے کر چلے جاتے۔
दूसरी तरफ नसरीन पार्वती के घर मजीद इल्म सीखने लगी। पंडित को नसरीन पर नजर रखनी थी, 7 बच्चे की देखभाल करनी थी, इसलिए वो पार्वती के घर रहने आ गया और वहां ही नसरीन को काले इल्म, जादू टोने टोटके सिखाने लगा। पार्वती के घर में पंडित और पार्वती सारा वक्त सांप की तरह एक दूसरे से लिपटे रहते। जब पंडित अपनी हवस पूरी करके थक जाता तो इसी नापाकी की हालत में ही नसरीन को तंत्र मंत्र सिखाता। बस यूं समझ लो कि नसरीन पंडित की रखेल बन चुकी थी। नसरीन दिन ब दिन हर अमल में मास्टर होती जा रही थी और पंडित को अपना सब कुछ मानती जा रही थी। दाऊद अब बच्चों की देखभाल में लगा रहता क्योंकि नसरीन के पास वक्त कहाँ था इन सब के लिए। सुबह के वक्त वो पार्वती के घर जाती, जब वापस आती तो लोगों की लाइनें लगी होती। फिर सर पर सफेद चादर ओढ़े, अच्छी तरह खुद को ढांपे, हाथ में तस्बीह लिए जानमाज बिछाकर बैठ जाती और लोगों को काले इल्म के तावीज धागे दम पानी करती जाती। एक मोहल्ले से दूसरे, दूसरे से शहर और फिर दूर दूर इसके चर्चे होने लगे। हर कोई इसे पहले बीबी साहब कहता था, फिर किसी ने बीच में उठकर बीबी हाजन कह दिया, बस फिर वो इसी नाम से मशहूर हो गई। नसरीन के पास बहुत से जिन बदरूहें आ गई जो इस पंडित के बताए हुए चिल्ले रात रात जागकर किए और उनको काबू किया। नसरीन ने एक बहुत आलीशान घर तामीर करवाया जिसमें इसने पंडित की तरह ही तहखाना और मंदिर बनवाया। घर के बाहर इसके नाम का बोर्ड लग गया। इस सब में 4 माह गुजर गए। स्वामी जी, अब तो हमल को 4 माह हो गया है और ये नजर भी आने लगा है। अगर मेरे मर्द को शक हो गया तो फिर नसरीन पंडित के पास बैठते हुए बोली, हाँ जानता हूँ, मुझे भी इसकी बहुत जरूरत है, मगर अमावस की रात से पहले मैं इसे नहीं निकाल सकता। और अमावस 4 माह में आई कब है? पंडित फिक्रमंदी से बोला। तो कब है अमावस? नसरीन ने पूछा। अगले हफ्ते मंगल की रात को है अमावस की रात। इस दिन मैं अपनी अमानत तुझसे ले लूंगा, पंडित खुश होते हुए बोला। अच्छा, शुक्र है। नसरीन ने सुख का सांस लिया। सुन नसरीन, तुझे इससे पहले एक काम करना होगा। ये मंत्र पूरी रात एक पांव पर खड़े होकर करना होगा। कर पाएगी? पंडित ने कागज पर मंत्र लिखकर देते हुए कहा। आज तक ऐसा कौन सा काम है जो आपने कहा और मैंने नहीं किया? नसरीन करीब होते हुए बोली। हाँ, किया है। तू आज दौलत में खेल रही है। पहले तू लोगों के घरों में काम करती थी, आज 2 औरतें तेरे घर में काम करती है। पंडित हंसा। जी स्वामी जी, ये तो सच है। अच्छा, मैं चलती हूँ, लोगों का रश लगा होगा और बच्चे भी तंग करते होंगे बाप को। नसरीन ने उठते हुए कहा। ठीक है, मगर आज रात ही मंत्र करना। ठीक है पंडित जी। दाऊद को नसरीन पर पहले दिन से शक हो गया था क्योंकि इसे वो बदबू नहीं भूली थी। फिर इसके बाद नसरीन इससे कुछ खिंची खिंची रहने लगी। फिर अचानक पीरनी बन जाना, दौलत की रेल पेल इसके बावजूद इसका काम करने जाना। एक घर में रहते हुए हफ्ता हफ्ता बात नहीं हो रही थी। दाऊद इस घर में सिर्फ अपने बच्चों की वजह से था क्योंकि अब बच्चे मुकम्मल दाऊद की जिम्मेदारी बन गए थे। नसरीन वक्फे वक्फे से इनके खाने पीने का ध्यान रख रही थी, मगर माँ की ममता बच्चों से दूर हो गई थी। बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता माँ से दूर और बाप के करीब होते जा रहे थे। नसरीन के जिस कमरे में तहखाने का दरवाजा था, इसे मोटे से ताले से बंद रखती थी। सबको हर जगह जाने की इजाजत थी सिवाय नसरीन के कमरे के, सामने बने स्टोर रूम के। इसमें दाऊद भी नहीं जा सकता था और अब तो वो रहता भी दूसरे कमरे में था। इस रात को लोगों से फारिग होकर खाना खाकर अपने कमरे में आई तो दाऊद ने फैसला किया, आज इस पर नजर रखूंगा ये अकेले कमरे में क्या करती है। जब नसरीन को लगा सब सो गए हैं, वो उठी और बारी बारी सबको चेक किया। सबको सोता देखकर इसने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। दाऊद भी दबे पांव इसके पीछे गया। इसने देखा नसरीन ने अलमारी को धक्का दिया, वो पीछे को चली गई और वहां एक दरवाजा बन गया जहां से सीढ़ियां नीचे को जा रही थी। नसरीन आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई नीचे उतर गई। दाऊद भी इसके पीछे तहखाने में आ गया। नीचे आया तो जो मंजर इसने सामने था देखकर वहीं जम गया। दाऊद की आंखें फटी की फटी रह गई। नीचे कमरे में जगह जगह मूर्तियां रखी हुई थी और दीवारों पर मूर्तियों की तस्वीरें लगी हुई थी। एक बहुत बड़ी मूर्ति जिसकी जबान बाहर को लटक रही थी रखी हुई थी
وہ نسرین جو اس کی بیوی تھی اور لوگوں کی بی صاحب اور بی حاجن تھی، برہانہ ہو کر اس مورتی کی پوجا کر رہی تھی۔ نسرین ہاتھ میں پلیٹ پکڑے ایک پاؤں پر کھڑے کچھ پڑھ رہی تھی۔ داؤد کے تو ہوش اڑ گئے یہ سب دیکھ کر۔ دوسرے ہی پل غصے سے اس کی نسیں پھٹنے لگی، وہ پیر پٹکتا ہوا اوپر جانے لگا۔ جیسے سب سے اوپر والی سیڑھی پر پہنچا، نسرین کی بدروح نے ڈرا کر دھکا دے دیا۔ داؤد پہلی سیڑھی سے لڑکھڑاتا ہوا نیچے نسرین کے پیروں میں آ گرا۔ نسرین اسی حالت میں کچھ پڑتی رہی اور اسے دیکھ کر مکروہ ہنسی ہنستی رہی۔ داؤد کی ٹانگ بری طرح ٹوٹ چکی تھی اور وہ درد سے بلک رہا تھا، مگر نسرین اپنے عمل میں مصروف رہی۔ فجر کی اذان کے وقت اس کے پیر رکے اور وہ اس دائرے سے باہر نکلی، کپڑے پہنے اور داؤد کے پاس بیٹھ گئی۔ دور رہو مجھ سے بے غیرت عورت، داؤد تکلیف میں چلایا۔ ہا ہا ہا، مجھے بھی تیرے پاس آنے کا شوق نہیں، تو ہی میرے پیچھے آیا تھا۔ نسرین ہنستے ہوئے کہنے لگی، میں صبح ہی سب کو تیرا یہ مکروہ چہرہ دکھا دوں گا، سب کو بتا دوں گا کہ تیری اصلیت کیا ہے۔ داؤد کراتے ہوئے کہنے لگا، تو ایسا کچھ نہیں کرے گا اور نہ میں تجھے اس قابل چھوڑوں گی۔ نسرین طنزیہ انداز میں کہنے لگی، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہندی عورت، میں مسلمان ہوں۔ داؤد دہاڑا۔ ہا ہا ہا، مسلمان؟ صرف نام کا مسلمان ہے تو، کبھی مسلمان ہونے کا فرض بھی ادا کیا ہے؟ کبھی اللہ کے آگے سر جھکایا ہے؟ کلمے کے علاوہ کیا پڑھتا ہے تو جو مسلمان ہے؟ نسرین نے اس کے بالوں سے پکڑ کر کہا۔ داؤد خاموش ہو گیا۔ بس ایسے ہی خاموش رہے گا تو زندہ رہے گا، ورنہ تجھے ختم کرنا میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ نسرین نے گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس سے تو اچھا ہے تو مجھے مار دے، تیری شکل تو نہیں دیکھنی پڑے گی روز روز۔ داؤد نے کہا، اب تجھے زندہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اب تو روز یہ شکل دیکھے گا، بس آج کے بعد نہ چل پائے گا نہ بول پائے گا۔ نسرین نے نفرت سے کہا اور وہاں مورتی کے پاس پڑے کھنجر سے اس کی زبان کاٹ ڈالی۔ داؤد بلکتا رہا، تڑپتا رہا، مگر اسے اس پر بالکل رحم نہیں آیا۔ اپنے جنات کی مدد سے اسے تہخانے سے باہر لائی اور چھت کی سیڑھیوں سے دوبارہ گرا دیا۔ داؤد سیڑھیوں سے گرتا ہوا آیا تو آواز سن کر نوکر اور بچے بھی اٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر نسرین بھی بین کرنے لگی۔ دکھاوے کے لیے ڈاکٹر بلوا کر گھر پر ہی پلستر چڑھا دیا۔ داؤد اب بستر سے لگ گیا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا اور نہ مر سکتا تھا۔ سسپینس اور خوف میں ڈوبی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔